نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے مغربی ممالک بھارت کی فوجی طاقت سے مایوس۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، مغربی دنیا یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم وغیرہ وغیرہ، یہ جو نیٹو کے مالک ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں یا شمالی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ ہے، براعظم یورپ ہے، یہ سب کے سب ہم سے 18,000 کلومیٹر دور ہیں، یہ ہمارے قریب نہیں ہیں۔ ہم پر تسلط برطانیہ نے قائم رکھا۔ اس وقت سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی برطانیہ کے پاس، ہماری قومیں اس وقت سوئی ہوئی تھیں، ادھر کچھ نہیں تھا، ادھر علم نہیں تھا، ادھر ان کے پاس علم تھا، جس کی بدولت برطانیہ نے ہمارے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور ہم پر حکومت کی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ لوگ ہمارے علاقوں پر مسلط رہے، حکومتیں کرتے رہے، لیکن یہ ہم سے بہت دور ہے۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے، پوری دنیا کے پاس جدید سائنٹیفک ٹیکنالوجی موجود ہے، اس لیے امریکہ، برطانیہ، ان ملکوں کو ہمارے علاقوں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے ادھر سے کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو مغربی دنیا نے ایشیا پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے یا ایشیا میں اپنے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت کا سہارا لیا ہوا تھا، انڈیا کا۔ سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو چائنا کے مقابلہ میں کھڑا کیا اور ایک کوآڈ نامی تنظیم بنائی، کوآڈ۔ اس میں 4 ممالک انہوں نے شامل کی، ایک انڈیا، دوسرا جاپان، تیسرا آسٹریلیا اور چوتھا ان کا سرپرست اعلیٰ امریکہ۔ لیکن جب دیکھا امریکہ نے اور مغربی دنیا نے کہ کوآڈ میں موجود یہ انڈیا جو ہے یہ تو اتنا باصلاحیت ملک نہیں ہے، اس کی فوج اتنی اچھی ٹرینڈ نہیں ہے اور یہ اچھی صلاحیتوں سے آ رہی ہے، اور یہ چائنا کا مقابلہ بحیرہ جنوبی چین میں اس صورت کے ساتھ نہیں کر رہی جس صورت کی ہمیں ضرورت ہے، تو انہوں نے انڈیا کو کوآڈ سے نکال دیا۔ گویا کہ اب مغربی دنیا نے انڈیا کو کوآڈ سے نکال دیا ہے، بلکہ جاپان کو بھی انہوں نے نکال دیا، کیونکہ جاپانی قوم بھی کبھی نہیں لڑی، ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جاپان والے بھی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، جنگ و جدل نہیں ہوا، یہ قوم بھی اتنی ماہر نہیں ہے جنگ و جدل میں۔ اور انڈیا والے تو ویسے ہی عورتوں کی گود میں رہتے ہیں، عشق و عاشقی کرنے والے لوگ ہیں، یہ فلمیں بناتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، اداکاراؤں کی جھولیوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ناچ گانا ہے، انہوں نے کیا لڑنا کسی کے ساتھ۔ تو انڈیا اور جاپان دونوں کو انہوں نے نکال دیا اور انہوں نے اب ایک نئی تنظیم بنا لی، ایک نیا عسکری گروپ بنا لیا ہے، آکوس۔ آکوس میں 3 ممالک شامل ہیں، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ۔ انڈیا کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اب ادراک ہو چکا ہے امریکہ کو کہ انڈیا کی فوج اتنی ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح مغربی دنیا نے انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں بھی کھڑا کیا تھا، بری علاقوں میں، خشکی کے علاقوں میں۔ یہ تو تھا نا بحیرہ جنوبی چین تو سمندری علاقہ ہے، چائنا کا سمندری علاقہ، سمندری راستہ، تجارتی راستہ بند کرنا مقصود تھا، لیکن ان کا خشکی کا راستہ بھی ہے جو پاکستان کی طرف سے نکلتا اور گوادر کی بندرگاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح مغربی دنیا نے چائنا کو، بھارت کو چین کے مقابلہ میں بھی تیار کیا تھا بری علاقوں میں، خشکی کے علاقوں میں۔ تو وہاں بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پچھلے سال وہاں کیا ہوا ہے۔ امریکہ کی زبردست کوششوں کے باوجود، امریکہ کی ہلہ شیری کے باوجود، امریکہ کی سرپرستی کے باوجود چائنا نے انڈیا والوں کے منہ توڑ دیے، ان کے جبڑے توڑ کے رکھ دیے لداخ میں انہوں نے، اور ان کے 20 آدمی تو دریا میں کود کر اپنی جان دے گئے، ہلاک ہو کر، بہت سو کو انہوں نے ویسے ہلاک کر دیا۔ ایسے کیمیکل ہتھیار ان پر آزمائے، ایسی کیمیکل چیزیں ان پر آزمائیں کہ ان کے سر درد ہونے لگا، متلی ہونے لگی، ان کے ہوش ہی اڑ گئے
اور وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کے بھاگ بھوگ گئے، ادھر ادھر دریا میں گر گئے، کوئی ادھر ادھر بھاگ نکلے، کوئی مر گئے، اور ان بلند پہاڑوں پر چائنا نے قبضہ کر لیا۔ تو لداخ کا 38,000 کلومیٹر علاقہ اب چائنا کے پاس ہے، جو انڈیا کا تھا اب وہ چائنا کے پاس ہے۔ تو اس قسم کی یہ فوج ہے انڈیا کی، جو فلمی اداکاراؤں کے رقص دیکھتی رہتی ہے، اس کا شوق ہے انہیں، گانے بجانے کا شوق ہے۔ لڑائی وڑائی ان کے کام کا، ان کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے انڈیا والوں کا۔ اب یہاں سے بھی امریکہ کو ادراک ہوا کہ یہ چائنا کا مقابلہ تو یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ چائنا کے مقابلے کے لیے انہیں کھڑا کیا گیا تھا انڈیا کو۔ امریکہ نے تو بہت سارا پیسہ بھی دیا، اخراجات بھی کیے، وسائل بھی مہیا کیے، اور اس کو حوصلہ بھی دیا، اس کی سرپرستی بھی کی، لیکن پھر بھی انڈیا چائنا کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا، اور لداخ کا 38,000 کلومیٹر کا علاقہ چائنا جو ہے وہ اس پر قابض ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلہ میں بھی انڈیا نے پاکستان میں وہ پلوامہ کا ڈرامہ کیا، پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پلوامہ کے ڈرامہ میں 40-50 آدمی اپنے خود ہی مروا دیے انڈیا والوں نے، تاکہ بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا جا سکے۔ پھر بہانہ بنا کر اسی بہانے سے پاکستان پر حملہ بھی کیا۔ وہ بالا کوٹ کا وہ انہوں نے ڈرامہ کیا، پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کا ڈرامہ کیا، اس میں ان کے 2 طیارے گرا دیے پاکستان نے، اور ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیے، تو وہاں بھی ان کی بےعزتی ہوئی۔ اور اب افغانستان کی صورتحال تو ہم سب کے سامنے۔ افغانستان میں امریکہ نے اربوں ڈالر ان کو دیے تھے کہ فوج تیار کرو، 3.5 لاکھ فوج انڈیا والوں نے تیار کی افغانستان میں اشرف غنی کے دور میں، اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اربوں ڈالر دیے گئے، لیکن وہ 3.5 لاکھ فوج جو تھی وہ افغان طالبان کے سامنے ایک ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکی، ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 3.5 لاکھ آدمی ایک ہفتہ بھی ان کا نہ ٹھہرنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کوئی تربیت ناقص تھی۔ ناقص کیا تھی؟ بلکہ تھی ہی نہیں تربیت ان کی۔ یہ پیسے جو تھے وہ اربوں ڈالر جو امریکہ نے دیے وہ انڈیا کھا گیا یا اشرف غنی کھا گیا، اور فوج ویسی کی ویسی تھی خالی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا لڑنا کیسے، لڑائی جنگ و جدل ہوتی کیسے ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر افغان طالبان کے سامنے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ امریکہ کا یہ خیال تھا، ویسٹرن دنیا کا یہ خیال تھا کہ یہ 3.5 لاکھ فوج جو ہم نے تیار کی ہے، اور انڈیا کی بہترین تربیت ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ اسلحہ موجود ہے، توپیں ٹینک موجود ہے، جہاز موجود ہے، طیارے ہیلی کاپٹر موجود ہے، ہر قسم کا ایمونیشن ان کے پاس موجود ہے، تو یہ فوج کم از کم 1 سال تک افغان طالبان کو روکے رکھے گی کابل میں آنے سے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو تھا اپنا امریکہ بڑی جلدی 31 اگست کو اس کی فوجیں نکل گئی تھیں افغانستان سے، دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ 31 اگست کو اس کا آخری فوجی طیارے میں سوار ہو کر چلا گیا تھا امریکہ کا، لیکن اس کے بعد دیکھا مطلب کہ چند دن کے اندر اندر ہی، 1 ہفتے کے اندر اندر ہی افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا کہ کابل پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا۔ اب اس سے امریکہ کو مکمل طور پر ادراک ہو چکا ہے کہ بھارت کی فوج جو ہے وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس میں وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں نہیں ہیں کہ کسی ملک کے ساتھ لڑ سکے، چائنا کا مقابلہ کر سکے یا پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بے صلاحیت فوج ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ فرانس نے رافیل بھی دے کر آزمایا ان کو، رافیل طیارے دیے جو دنیا میں بڑے اعلیٰ ترین طیارے شمار کیے جاتے ہیں۔ فرانس کی بھی بڑی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے فرانس، اور انڈیا کا دوست بھی ہے۔ اب اسے کہا گیا، مغربی دنیا نے کہا کہ آپ اس کو رافیل دیں، شاید یہ رافیل کے ذریعے ان کو روک لے پاکستانیوں کو، اور افغان طالبان کا مقابلہ کر سکے اور پاکستان کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس کے رافیل بھی کام نہ آئے، وہ بھی ان کو اس سے بھی یہ کوئی کام نہ لے سکے، اس لیے کہ یہ افراد بے صلاحیت، ان کی فوج ہے بے صلاحیت، وہ راگ رنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح ان کی فلمیں، بس اسی طرح ان کا مزاج بھی، فوجیوں کا مزاج بھی ویسا ہی ہے، بس وہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور رقص و سرود کی محفلوں میں وہ محو رہتے ہیں۔ ان کا شغل اور ان کا کام یہی ہے، لڑنا بھڑنا ان کا کام نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان کی سب جنگیں میں شکست کھا کے ہار گئے ہیں۔ ایک وہ 71 کی جنگ میں چونکہ بنگلہ دیش کے عوام، مشرقی پاکستان کے عوام پاک فوج کے اینٹی ہو گئے تھے، ان کی چالاکیوں کی وجہ سے، ان کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے، ان لوگوں نے ان کی تربیت ایسے کی تھی مکتی بانی کی، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ باہر کے مغربی حصہ میں، مغربی پاکستان میں تو پاک فوج نے 71 کی جنگ میں بھی ان کے بہت سارے علاقے چھین لیے تھے، رن کچھ کا علاقہ
چھین لیا تھا، اور بہت سارے علاقے جو تھے وہ کشمیر کے علاقے میں بھی پاکستان کی فوج آگے پیش رفت کر چکی تھی، پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی ہماری پیش رفت تھی اور ہم آگے بڑھ چکے تھے۔ کسی جنگ میں بھی انڈیا نے ہمارا مقابلہ نہیں کیا، 65 کی جنگ میں بری طرح ہم سے شکست کھائی۔ تو اب امریکہ کو، مغربی دنیا کو مکمل طور پر ادراک ہو چکا ہے کہ بھارت جو ہے یہ کسی کام کا نہیں، بھارت کی فوج جو ہے یہ مایوس کرنے والی فوج ہے، یہ ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ تو اب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، مغربی دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں۔ پاکستان مسلمان ملک ہے، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، فرار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انڈین قوم تو ساری قوم ہی جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے، یہ تو چانکیہ کے نظریے پہ عمل پیرا ہیں کہ جھوٹ بولو اتنا بولو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے۔ یہ چانکیہ کا نظریہ ہے، ان کا پیش رو تھا، ان کا ایک بہت بڑا دانشور تھا ہندوؤں کا چانکیہ، تو اس کے اصول پہ عمل کرتے ہیں۔ پوری قوم جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے، جھوٹ بولنا ان کا شیوا ہے، ان کی زندگی کا مقصد و مدعا ہی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ سے وہ اپنے کام نکالتے ہیں جتنے بھی نکالتے ہیں۔ اور ہم جو اہل کتاب ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، نہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی مغربی دنیا جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی اہل کتاب ہے، وہ انجیل کو مانتے ہیں، بے شک وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن وہ آخر ہیں تو انبیاء کے پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ خدا کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ آخر انبیاء کے پیروکار ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہاں تو جھوٹ کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہاں تو بیمار ہو جائے آدمی تو گھر سے ایمبولینس اسے گھر سے آ کر لے کے جاتی ہے اسپتال میں، اور افراد کے وظیفے لگے ہیں، بوڑھے افراد کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ تو بہت اچھا نظام ہے، جھوٹ، فراڈ، چوری، ٹھگی، یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں مغربی دنیا میں، تو یہ بھارت میں یہ چیزیں عام ہیں۔ تو اب ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ یہ انڈیا کی فوج لڑنے والی فوج نہیں ہے، اس لیے اب ان کا رجحان، اب ان کا ٹرینڈ پاکستان کی طرف زیادہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کیا جائے، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور چائنا کا مقابلہ جو ہے کسی اور طریقے سے کیا جائے۔ اب وہ چین کے مقابلے کے لیے برطانیہ، آسٹریلیا، ان 2 ممالک کو امریکہ تیار کر رہا ہے، انڈیا اور جاپان کو اس نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو گویا کہ اب حالات ایشیا میں مکمل طور پر بدل چکے ہیں، اب وہ صورتحال نہیں رہی، اب پاکستان ایک قسم کا عالمی چیمپئن بن چکا ہے۔ یہ میں کوئی عمران خان کا اس میں کوئی مطلب کردار نہیں ہے، یہ سارا کردار آرمی کا ہے، ہماری مسلح افواج کا کردار ہے، جنہوں نے پاکستان کو اس قدر مستحکم کیا اور پاکستان کو اس قدر سیاسی میدان میں بھی اور حربی میدان میں بھی، عسکری میدان میں بھی آگے لے کر گئی ہے۔ یہ ہماری مسلح افواج کا کام ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم آج اچھی پوزیشن میں ہیں، پاکستان ایک مستحکم پوزیشن میں ہے، اور دنیا پاکستان کا احترام کرتی ہے اور پاکستان کو سلام کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اس طرح دن دگنی رات دگنی ترقی عطا کرے، اور ہمارے عوام کو بھی خوشحالی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔